حدیث نمبر 18. حدثنا ابو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو شاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. حضرت رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، پوری سند ہم نے ذکر کرتے ہیں. رمیثہ یہ صحابیہ ہے، حضرت رمیثہ، ان کے بارے میں لکھ لیجئے. رمیثہ بنت عمر، رمیثہ بنت عمر بن ہشام بن عبد المطلب. رمیثہ بن عمر بن ہشام بن عبد المطلب. اب یہ نام پورا لکھانے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ان کے بارے میں 2 اقوال ہے. بعضوں نے کہا کہ یہ انصاری تھے، یعنی اہل مدینہ میں سے تھے. بعضوں نے کہا کہ نہیں، ہشام بن عبد المطلب یہ کون ہیں؟ یہ عبداللہ ابن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابا کے بھائی، یعنی حضور کے چچا ہے. یہ حضور کے چچا کی پوتری ہے، یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہونا. تھوڑا سا دور سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی فرسٹ کزن کی بیٹی ہے، یہ بھتیجی ہے. اس طرح سے تو بہت ممکن ہے کہ وہ بھتیجی بھی ہو سکتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ انصاریہ ہو. اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہو اور یہ شادی ہو کر انصار ان کا شوہر انصاری رہا ہوگا، اس لیے ان کو انصاریہ نام سے شہرت ہو گئی. تو دونوں تینوں باتیں ہو سکتی ہے، اس لیے میں نام پورا لکھا دیا، رمیثہ بنت عمر بن ہشام بن عبد المطلب. اور آپ بہت کم عمر میں سے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ ہنستے کھیلتے بچیاں جیسے رہتے نا، اس طرح سے تھے. اور آپ کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملا. تو رمیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی. ٹھیک ہے، ابھی فرمان نہیں سنا رہے، فرمان سنانے سے پہلے کہتے ہیں وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُقَبِّلَ الْخَاتِمَ الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلْتُ. کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب تھی میں، اگر میں چاہتی تو وہ مہر نبوت کو میں چوم بھی سکتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک میں جو نشان تھا، ختم نبوت کا جو نشان تھا، مہر نبوت کا جو نشان تھا، اس نشان کو اگر میں چومنا چاہتی تو میں اس کو چوم لے سکتی تھی. اتنا زیادہ میں قریب رہتی. اس سے علماء بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جیسا ہم پچھلے ابواب میں پڑھے ہیں کہ کوئی پہلی نظر ان کو دیکھتا ہے تو ان سے رعب میں آ جاتا تھا. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر اور باکمال جمال ہونے کے باوجود آپ کے اندر جلال بھی تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نرمی تھی، بوڑھے خواتین اور بوڑھے مرد، بوڑھے حضرات کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اتنا زیادہ نرم مزاج رہتا تھا کہ بچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے بھی تھے کئی مرتبہ بچوں کے ساتھ. میں حسنین کریمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو شہزادے ہیں، وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک اور کندھوں مبارک پر بیٹھنے والے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دوسرے بچوں کی بات کر رہا ہوں. اتنا نرم مزاج، اتنا خوش رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اور ان کو کھلاتے. تو اتنا یعنی یہ اس سے دلیل ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی بچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، سارے صحابہ ادب سے کھڑے ہیں. آپ تو سنے ہوں گے نا احادیث شریفہ میں صحابہ کہتے ہیں جب حضور بیان فرماتے تو ہم لوگ ایسا ٹھہر جاتے تھے جیسا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہو. یہ ذرا بھی ہل گئے تو پرندہ اڑ جائے گا، بالکل جیسا کھمبا جیسا رک جاتا ہے نا، سامان جیسا رک جاتا ہے، اس طرح سے ہم تھم جاتے تھے، رکتے تھے. حضور کے جلال اور حضور کی عظمت اور حضور کے ادب میں اتنا ہم تھم کے سنتے تھے. اور یہ صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہوتا اور چھوٹے بچوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کے اتنا قریب تھی کہ اگر میں چاہتی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو چوم لی بھی سکتی تھی. اب ایک سوال ہو سکتا ذہن میں کسی کے آیا ہوگا، یہ ایسا کیسا ہو سکتا کہ بچے ہو، بڑے ہو، انہوں ہو، یہ مہر نبوت اتنا آسان دیکھ لے سکتے کیسا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اوپر کچھ پہنتے نہیں تھے؟ یعنی ہمیشہ پیٹھ کھلی رہتی تھی، ایسا کیسا نظر آ جاتا تھا؟ تو جیسا کہ ہم بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مرتبہ حلہ پہنتے تھے. اور حلہ ہم کیا بتائیں، 2 چادریں ہوتی تھی، ایک تہبند میں یوز ہوتا تھا اور ایک اوپر سے اوڑا جاتا تھا، اور یہ بالکل احرام کی طرح. اور آپ حجاج کرام کو دیکھیں جو ان کا لباس رہتا ہے، اس طرح کا جب لباس پہنتے ہیں تو حرکت کرتے، اٹھتے بیٹھتے پیٹھ دیکھنا زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی ہے.
آسانی سے نظر آ جاتی. اور کئی لوگ تو پوچھ کر بھی دیکھتے تھے, کئی لوگ دیکھنا چاہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیتے تھے, چلو مہر نبوت دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھ لو بھائی, اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو کہتی ہیں کہ میں اتنا قریب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اگر چومنا چاہی تو میں چوم لے سکتی تھی. یقول, اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں, کیا سنے حضور کو فرماتے ہوئے؟ حضرت رمیثہ کہتی ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی. یقول لسعد بن معاذ یوم مات, جس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے تھے, اہتز لہ عرش الرحمن, ان سے متعلق سرکار فرما رہے تھے کہ سعد بن معاذ کے لیے اللہ کا, رحمان کا عرش تھرتھرایا ہے, کاپنا جی, ویبریٹ ہونا جس کہتے ہیں, اللہ کا عرش ویبریٹ ہوا, تھرتھرایا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال پر, ان کے انتقال کر جانے پر. سعد بن معاذ آپ کے بارے میں لکھیے, صحابی رسول سعد بن معاذ, سعد بن معاذ, معاذ بھی کہتے ہیں, معاذ بھی پڑھتے ہیں اس کو, معاذ پڑھیں تو بھی صحیح ہے, معاذ پڑھیں تو بھی صحیح. سعد بن معاذ یا معاذ بن نعمان, سعد بن معاذ بن نعمان الاوسی الانصاری, سعد بن معاذ بن نعمان الاوسی الانصاری. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لانے سے پہلے, اپنے سے پہلے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی صحابی کو ٹیچر بنا کر بھیجے تھے, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل مدینہ کو تعلیم دیے تھے, پڑھائے تھے, کرے تھے, ان میں یہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک تھے. ٹھیک ہے, یہ جنگ بدر میں بھی شریک رہے, جنگ احد میں بھی شریک رہے, اور جنگ خندق میں آپ شریک رہے, اور اسی میں آپ کو تیر لگ کر آپ شہید ہوئے. یعنی اسی وقت شہید نہیں ہو گئے, تیر لگ گیا تھا لیکن خون نہیں رک رہا تھا. تقریباً 1 مہینہ کوشش کرنے کے بعد پھر آپ شہید ہو گئے تھے. آپ کی شہادت کا سال ہے 5 ہجری, 5 ہجری کو آپ کا کی شہادت ہو گئی. تو ان کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی شہادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلا ہے. اب یہ عرش ہلنے کی, عرش تھرتھرانے کی, اس کی کپکپی کی وجہ جو ہے, عرش ہلنے کی جو وجہ ہے, اس کے بارے میں علماء کرام لکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ کو اپنے پاس بلایا, تو یہ ملاقات کی جو خوشی تھی, اس خوشی سے عرش ہلا. اس کی تشریح اس طرح سے کی کہ عرش خوشی سے ہلا سو تھا وہ.